क्लिप नंबर 569। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 46 से लेकर 49 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समात फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तिना फी सब'i बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सब'उन इजाफ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ ترجمہ: اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف، اے یوسف، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یعنی اے یوسف، اے صدیق، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں۔ ملک کے تمام علماء و حکماء اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہے ہیں۔ حضرت، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں تاکہ میں اس خواب کی تعبیر کے ساتھ بادشاہ اور اس کے درباریوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تو وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں اور آپ کے علم و فضل اور مقام و مرتبہ کو جان جائیں اور آپ کو اس مشقت سے رہا کر کے اپنے پاس بلا لیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ ترجمہ: یوسف نے فرمایا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ قال، فرمایا، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا، تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی۔ 7 موٹی گائیوں اور 7 سبز بالیوں سے اسی کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہے۔ البتہ کھانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے سے غلے سے بھوسی اتار کر اسے صاف کر لو اور باقی غلے کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو۔ انبیاء کرام علیہم السلام دین و دنیا کے رازوں سے خبردار ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی دنیاوی اور دینی تمام رازوں سے خبردار ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاشتکاری کا ایسا قاعدہ بیان فرمایا جو کامل کاشتکار ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ بالی یا بھوسے میں گندم کی حفاظت ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر سے فرمانا کہ مجھے خزانے سپرد کر دو، اور پھر تمام دنیا میں غلہ کی تقسیم کا بہترین انتظام فرمانا، اس سب سے پتہ چلا کہ نبی سلطنت کرنا بغیر سیکھے ہوئے جانتے ہیں۔ ان کا علم صرف شرعی مسائل میں محدود نہیں ہوتا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امور سلطنت چلانا بھی دین میں داخل ہیں۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ ترجمہ: پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك، پھر اس کے بعد آئیں گے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے،
یعنی ان 7 سرسبز سالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، جن کی طرف دبلی گایوں اور سوکھی بالیوں میں اشارہ ہے۔ جو غلہ وغیرہ تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب ان سالوں میں کھا لیا جائے گا، البتہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بیج کے لیے بچا لو گے تاکہ اس کے ذریعے کاشت کرو۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام، پھر ان کے بعد 1 سال آئے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی سخت قحط والے 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، اس میں لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سال بڑی برکت والا ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔